تو اقبال نے شعر لکھا حافظ کی زمین میں، بیاؤ بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کہ آؤ کبھی کبھی اقبال کی مجلس میں بھی آ جاؤ، بیاء بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نے تراشد کلندری دارد، اقبال نے سر نہیں منڈایا ہوا مگر کلندری جانتا۔ حاضرین حضرات، یہ میچ تو شاعروں میں پڑے رہتے ہیں، مگر ایک عجیب و غریب سا میچ پڑا ہوا ہے آج کل کے زمانے میں۔ ایز اے ویری سمپل مسلم، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دس از اے ٹائم آف میٹامورفسس جسے کہتے ہیں، ایک مذہب کی بالکل نئی حیت سامنے آ رہی ہے اور اس کا کوئی تعلق 1500 برس پہلے سے نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یو اے ای کے پرنس نے اور شہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا کہ اب حدیث کو اس طرح نہ لو، اب حدیث تسلسل سے نہ پڑھو، بلکہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ پڑھ لو، باقی حدیث کو ترک کر دو یا اس کو نگلیکٹ کر دو۔ حاضرین حضرات، یہ کسی کو پتہ ہے کہ قرآن کا زمین و آسمان میں کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث رسول کے سوا۔ اگر محمد رسول اللہ نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اب کیا یہ بچے سلطان ہمیں سبق پڑھائیں گے دین کا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ We don't want to insult them, but they don't look like to be good Muslims. ان کا اسلام سے واسطہ نہیں لگتا۔ آپ خود سوچو کہ ایک ہی دہن مبارک ہے، آقا و رسول کا دہن مبارک ہے، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، یہ تو وہ نام ہے کہ جس کو 1000 مرتبہ بھی ہم مشک و گلاب سے منہ دھوئیں، ہنوز نام ہے تو گفتن 1000 بے ادبیست، پھر بھی تیرے اسم گرامی کو لینے سے ہمیں حیا آتی ہے کہ کہیں زمین پر ایسی لفظی اخلاقی ذہنی غلطی نہ ہو جائے کہ تیرے وقار میں اے میرے آقا و رسول کوئی دراڑ پڑ جائے۔ مگر اندازہ کیجئے ان کے نام بھی محمد ہیں۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کا نام بھی محمد ہے، دونوں شہزادوں کے نام محمد ہیں۔ Perhaps they want to invent a new Islam، لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دجال کو مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ دجال عرف عام میں ایک بدترین طاغوتی قوت ہونے کے باوجود اس کا ایک نام مسیح دجال بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کچھ کام دکھائے وہی یہ بھی دکھائے گا، بٹ ہی از اے کاؤنٹر فیٹ کلیمنٹ آف دا سیم۔ وہ جھوٹا ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں وہاں دجال بھی مسیح ہے مگر جھوٹا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اب آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ یہ ہمارا آج کا فیصلہ نہیں کہ دجال کون ہے۔ بڑی مدتوں کی بات ہے، بلتشتنر کی حکومت تھی، بنو قد نظر کی، کیسیڈین کنگز تھے یہ، آج سے 50 سے 7000 سال پہلے۔ اس وقت بنو قد نظر کی حکومت تھی، بیبلون کے بادشاہ تھے۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا، خواب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا خواب دیکھا، مگر چونکہ اس وقت آج کی طرح کے بہت اولیاء اور بہت انبیاء حاضر تھے اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اصلی کون ہے یا جعلی کون ہے، تو بادشاہ نے ایک قید لگا دی کہ جو خواب بتائے گا وہی تعبیر بتائے گا۔ پہلے میرا خواب بتاؤ کیا، پھر میری اس کی تعبیر بتاؤ۔
اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی جالساز تھے باقی تو سب کچھ کر سکتے تھے، لسانیت تو عام ہے، مگر خواب کون بتا رہا کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ پھر اس وقت حضرت دانیال حاضر تھے، اور حضرت دانیال کے پاس جبریل آئے، کیونکہ ایک پوری قوم یہود کو واپس یروشلم بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بہت بڑا میریکل ہوتا۔ تو حضرت دانیال کو حضرت جبریل نے بتایا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ ایک انگلی دیوار پہ لکھ رہی ہے، اور وہ لکھ رہی ہے منی منی تقیل، تجھے دیکھا گیا، تجھے پرکھا گیا، تو ناکام ہوا۔ ویسی سٹوری ہمارے اپنے ملک سے زیادہ عجیب و غریب دور نہیں ہے۔ وہ جو منی منی تقیل والا لفظ ہے وہ پاکستان میں بھی لکھا جا رہا، اور یہ کچھ سٹوری دور کی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے جب خواب سنا، اس نے اس کو اصلی نبی مان لیا، یروشلم کو دوبارہ آباد کیا یہودیوں کے ساتھ۔ اس وقت حضرت جبریل نے کہا کہ اے شریف آدمی، تو سویا رہے، تو سویا ہوا ہوگا، جب ایک زمانہ آئے گا دجال کا، جب قومیں تہو بالا ہوگی، جب مارکہ حق و باطل اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو اس نے سوال کیا، حضرت دانیال نے سوال کیا کہ دجال ہے کون، اور اس کی نمود کا کیا وقت ہے؟ یہ دو سوال بڑے مکاشفات دانیال میں حضرت دانیال نے جبریل امین سے پوچھا یہ ہے کون، نمبر ایک، اور نمبر دو کہ یہ کب آئے گا؟ فرمایا اس کے آنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ قاضی حضرات، بڑی عجیب و غریب نشانیاں، ان نشانیوں کا تعلق چیزوں سے، رومالوں سے، کپڑوں سے نہیں ہے، بلکہ کائنات سے ہے۔ تو جبریل امین نے کہا دانیال، جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا، یہ پہلی نشانی ہے۔ جب انسان اجرام فلکی when he will interfere in the privacy of stars، یہ یاد رکھنا کہ جب آدم زاد جو ہے در اندازی کرے گا اور انٹرفیئر کرے گا کائناتی سسٹمز میں، جب مریخ پہ جانے کی کوشش کرے گا، جب بیچارے چاند کی تنہائی میں دخل دے گا، جب انستا، تو وہ سمجھنا یہ پہلی نشانی ہوگی دجال کے خروج کی۔ اور دوسری نشانی کہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی۔ خادم حضرات، ان دونوں چیزوں کو تعلق اس وقت سے نہیں تھا، یہ مفروضے نہیں ہو سکتے، اس وقت مفروضے تھے۔ اگر اس وقت کوئی کرٹک بیٹھا ہوتا، کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہوتا، کوئی اسکیپٹک بیٹھا ہوتا، تو ضرور اعتراض کرتے کہ وی ڈونٹ بلیو، دیز آر جسٹ اسٹوریز ان دی ایئر، بٹ ٹوڈے وی آل بلیو سو، کہ انسان یہ کر بیٹھا ہے، انسان اجرام فلکی میں در اندازی کر بیٹھا ہے، انسان جو ہے وہ پرائیویسی آف سٹارز کو توڑ بیٹھا ہے، اور اجاڑنے والی چیزیں کہاں مکروہ نہیں، وہ مکروہ چیزیں کہاں نصب نہیں، کہاں میزائل نہیں لگے ہوئے، کہاں کہاں یہ تباہ کن صلاحیتیں یہاں انسان میں موجود ہیں۔ مگر تیسری بڑی مخصوص تھی خاتون حضرات، اٹ واز سم تھنگ ویری اسٹرائکنگ، ویری اسٹرینج، اس کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو حضرت دانیال کو جبریل امین نے کہا کہ جب دائمی قربانی موقوف ہو جائے گی، دائمی قربانی موقوف ہو جائے گی، خادم حضرات، دائمی قربانی اس وقت سے لے کر آج تک صرف کعبہ میں ہے، صرف وہی قربانی ہے جو اس مرتبہ موقوف ہو گئی۔ It was never supposed to be so. It was never supposed to happen. But it has happened کہ وہ دائمی قربانی موقوف ہو۔ خادم حضرات، پھر انہوں نے پوچھا مگر یہ ہے کون، یہ اتنی بڑی آفت کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا مملکت روس، بحیرہ بالتاک،
اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال کا جزو ہے. اف یو کین انڈرسٹینڈ. تو یہ ساری اقوام مغرب، یہ ساری جدید ترین ماڈرن ورلڈ جو ہے پانیوں کے گرد آباد، ساحلوں کے گرد آباد، اور ان کو لیڈ کرنے والا آپ کا سب سے عزیز چہیتا شاید گاہ کو امریکہ ہے نا جی. سب سے چہیتا وہی ہے، سب سے بڑا باہر وہی ہے.